اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ وجل فرج۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی شب 17 میں اور آپ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں۔ 16 روزے اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہوئے یا نہیں؟ روزہ ہی رکھا ہے یا فاقہ؟ روزے کی شرائط ہیں، بہت سخت شرائط ہیں روزے کی، خصوصاً اس زمانے میں روزے کو برقرار رکھنا، قائم رکھنا شرائط کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں مشکل ہو گیا ہے؟ کیونکہ اب یہ دور موبائل کا دور ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ فیس بک ہے، روزے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب ہے، روزے کے ساتھ ساتھ جناب علی واٹس ایپ ہے۔ یہ بچوں سے متعلق بات ہو رہی ہے جناب، جو بزرگ ہیں وہ تو فارغ ہیں سارے معاملات سے، آزاد ہیں۔ یہ بچوں سے، جوانوں سے بات ہے۔ اچھا، کیونکہ دشمن جو ہے شیطان مردود، وہ جوانوں سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے۔ اس کو ایسا جوان بالکل نہیں پسند کہ جو حالت سجدہ میں ہو۔ اسے ایسا کوئی جوان پسند نہیں کہ جو حالت قیام میں ہو۔ اسے ایسا کوئی جوان پسند نہیں جو حالت رکوع میں ہو۔ چیت جائے کہ کوئی جوان عشق پروردگار میں کھانا پینا ہی چھوڑ دے، ترک، جتنی حلال اشیاء تھیں اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بھئی پانی پینا حلال ہے، یہ نہیں پی رہے۔ روٹی کھانا حلال ہے یا نہیں؟ منع تو نہیں ہے روٹی کھانا۔ ہاں چھوٹو، پھل ول کھاتے ہو کہ نہیں؟ اتنے دبلے ہو رہے ہو تم۔ ہاں بہت روزہ رکھا ہے تم نے۔ دیکھیں صاحب، یہ تمام چیزیں حلال ہیں، لیکن اس نے عشق پروردگار، یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرنے والا، بلکہ ممکن ہے کہ بہت زیادہ آپ کو ایسے افراد مل جائیں، گھر کے اندر بھی شاید ایسے چند رشتے ایسے مل جائیں جو دائیں بائیں دیکھ کر گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا پی لو، تھوڑا سا پی لو، کچھ نہیں ہوتا، اتنی تو معافی ہے۔ کہہ رہے ہیں اتنی تو معافی ہے۔ ابھی میں حساب کر رہا تھا کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا جسٹ فار انجوائمنٹ، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا بھائی، کیا کہتے ہیں وہ، خلی بلی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ روزہ ووزہ کیا ہے؟ نہیں رکھنا روزہ، والسلام۔ طاقتور بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن روزہ نہیں رکھ رہا ہے، جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا ہے، تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کی کتنی سخت سزا ہے روزہ نہ رکھنے کی، جرمانہ ہے کتنا سخت ہے، کہ اس کو جناب علی اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ یا تو وہ 60 روزے رکھے گا، کنٹینیو 60 روز، ایک کے بدلے، ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھے گا، اور کس ترتیب سے رکھے گا کہ 30 روزے کنٹینیو،
نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، کچھ نہیں. 30 روزے کنٹینیو. اگر 29ویں یا 28ویں روزے پر قلع بازی کھا گیا تو گنتی دوبارہ سے شروع ہوگی. کیا ہوگی جناب؟ گنتی دوبارہ سے شروع ہوگی، یعنی اب اس کو دوبارہ سے روزہ رکھنا پڑے گا. پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی، 1 2 3 4 5 6 کرتے کرتے 29 اور اس کے بعد 30 کے بعد اب اسے اجازت ہے کہ وہ 2 دن کے وقفے سے 31واں 32واں 33واں روزہ، پھر جناب 2 دن کے وقفے سے آگے والا کوئی روزہ رکھ لے. لیکن 30 روزے تو اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. نہیں رکھے تو کیا ہو؟ یہ سختی ہے، کیونکہ تم نے احکام خدا کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا، حکم خدا کی مخالفت کی یا نہیں کی؟ یہ حکم خدا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، ہم نے تم پہ روزوں کو فرض کر دیا ہے تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ابھی آپ کو متقی بنے ہوئے 16 دن ہو چکے ہیں. 16 دن کے متقی، 16 دن کے متقی بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سمیت. اے بابا تقوی معلوم بھی ہے، تقوی ہے کیا؟ خوف الہی ہمارے چہروں سے لگ رہا ہے کہ میرے ہی چہرے سے لگ رہا ہے کہ متقی پرہیزگار؟ دور دور تک تقوی الہی کا کوئی نشان نہیں ہے. وہ تقوی الہی، خوف خدا ہونا چاہیے. خوف خدا نے، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا تھا کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر ایک خوف خدا پیدا ہو جائے. لیکن انسان میں خوف خدا پیدا نہیں ہو پا رہا ہے کسی بھی طور پر. لہذا کہا کہ 60 روزے رکھنا ہے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا ہے. کہتا ہے 60 روزے تو نہیں رکھ سکتا، کوئی اور آپشن ہے؟ کہتا ہے جی آپشن ہے آپ کے پاس، ایک سیکنڈ آپشن بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ ایسا کیجئے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 60 فقیروں کو، اور وہ فقیر بھی اگر عباس ٹاؤن کے ہوں. دیکھیے گا کیا ہنگامہ ہوتا ہے اس کے اوپر. ایک دیکھ پر جو ہنگامہ ہوگا، تھال کا پتہ ہی نہیں چلتا گیا کہاں. وہ کہہ رہے ہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وہ بھی پیٹ، یہ بھر کے تو آپ ہی کہیں گے، پیٹ بھر کے آپ کو کہنا ہے، پیٹ. آواز نہیں آ رہی، روزہ ہے کیا؟ میں ان کو افطار کرا دیا؟ جی جناب، پیٹ بھر کے. ہاں اب وہ یہ نا بات، پیٹ بھر کے. اب وہ کہہ رہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے. ایسے نہیں کرنا کہ جناب علی کسی طور پہ اس کی چھٹی ہو جائے. 60 مسکینوں کو کھانا، اللہ اکبر. اچھا جناب علی 60 مسکین کو کھانا نہیں ہوا، کہہ رہے کوئی اور آپشن ہے؟ کہا جی جناب علی ایک آپشن اور بھی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بار دیگر بلندتر صلوات پڑھیے. تیسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی ایک روزے کی کہانی چل رہی ہے. ایک روزہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں رکھا. اس ایک روزے کی پینلٹی، ایک روزے کی سزا کیا ہے کہ یا تو وہ 60 روزے رکھے اس ترتیب سے کہ 30 روزے پے در پے رکھنے، اس کے بعد اس کو وقفے کی اجازت ہوگی، یا جناب علی 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ایک غلام آزاد کرے. یا اللہ، غلام کہاں سے لائیں گے بھائی؟ اس زمانے میں غلام ہم کہاں سے لے کر آئیں گے؟ سن 2024 میں غلام ہے کہیں؟ شاید کہیں سے غیبی آواز آ رہی ہو، چپکے سے کسی نے کانے کدرے میں کہا اللہ نے کیسی آواز، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، یا پورا ملک غلام ہے؟ آپ غلام کی بات کر رہے ہیں، ایک غلام آزاد کرو. کہتے ہیں بھائی پورا ملک غلام ہے.
کہہ رہے نہیں مولانا یہ آپ اپنے ملک کو نہ کہیے، آپ ایسی باتیں نہ، ملک کے لیے ایسی بات نہ کریں۔ اچھا ہم ملک کی بات نہیں کر رہے، سارے مسلمان غلام ہیں، پوری مسلم دنیا سوائے چند ایک کے، ایک پوری دنیا میں ایک ملک آزاد، باقی سارے ممالک غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ غلام ہے جناب۔ اتنے ممالک کو کون آزاد کرائے گا بھائی؟ وہ کہتے ہیں ایک غلام آزاد کرائیں جناب علی۔ تو کہتے ہیں صاحب ایک غلام ہم کہاں سے لیں گے؟ کہتے ہیں صاحب صحیح ہے صاحب، آپ کے لیے غلام آزاد کرانا اس زمانے میں یہی ہے کہ اگر کسی کی جناب علی کورٹ کچہری کے ذریعے سے ضمانت منظور ہو گئی ہو اور وہ بیچارہ ضمانت دینے والا کوئی بھی نہ ہو، تو آپ جائیں، جا کے کسی کی ضمانت کے پیسے بھریں اور اس کو بے جرم اور خطا ایک مومن کو آزاد کرائیں۔ یہ معاملہ اتنا زیادہ معاملہ سنگین چل رہا ہے، یعنی نہیں مولانا بہت زیادہ ہو گیا یہ، آپ نے بڑی سخت باتیں بتا دی ہیں، کوئی آسان سی شرط بتا دیجئے۔ کہتا ہے اچھا بھئی پھر آسان شرط یہی ہے آپ کے لیے، دوسرا تیسرا چوتھا آپشن آپ کے لیے جناب علی یہ آ رہا ہے کہ صحیح ہے، آپ ایک روزہ جو آپ نے جان بوجھ کر نہیں رکھا ہے اس کے بدلے آپ 60 مسکینوں کو آٹا دے دیجئے، گندم۔ اب آٹا کتنا دیا جائے گا؟ 60 کلو، کم از کم ایک کلو دیکھ کے حساب سے 60 کلو ہوتا ہے۔ کہتے نہیں مولانا کچھ کم کر لیجئے، کہتے چلو 3 پاؤ پر آ جاتے ہیں، 3 پاؤ پر۔ جب ہم 3 پاؤ کا حساب کرتے ہیں تو 3 پاؤ کے حساب سے 60 دن کا کتنا بن گیا جناب علی؟ 45 کلو، 45 کلو آٹا۔ آٹا کیا حساب ہے بھیا؟ آواز نہیں نکلتی ایک تو آپ لوگوں کی۔ جی جناب 150 روپے، 160۔ جی جناب، جی 160، کوئی 200 بھی بتا رہا تھا۔ چلیں صاحب ہم سب سے کم والا آٹا لگا لیتے ہیں، ایک آٹا اور ہے 125 روپے کلو، لیکن یہاں نہیں ہے، جعفر طیار کے کسی کونے میں مل رہا ہے، جعفر طیار کے کسی ایک کونے میں 125 مل رہا ہے۔ اب نہیں پتا کہ وہ کون سا والا ہے یا کیا ہے چکر، لیکن ہے۔ تو میں اس کا بھی حساب کر رہا تھا جناب علی کہ اگر وہ 45 کلو آٹا کتنے کا ہو گیا جناب؟ 45 کلو آٹا 125 روپے کے حساب سے اگر لگایا جائے، بھیا لگا لو بھیا جلدی سے بتاؤ، لگا رہے ہیں، ٹھہر جاؤ بھیا صبر کرو۔ 8600، آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی، ان کو بتا رہا ہوں۔ جی بھیا 5600، یہ سامنے والا لائیو جو دیکھ رہا ہے وہ بتا رہا ہے مجھے، کچھ لائیو والا غلط بتا رہا ہے، آپ سے صحیح بتا رہا ہوں۔ 5625 روپے ایک روزے کا کفارہ، 5625 روپے ہیں بھیا۔ یہاں تو جامع مسجد کو بھی نہیں ملے گا، یہاں جامع مسجد کو بھی نہیں ملیں گے اتنا زیادہ چندہ جناب علی۔ کہاں سے لاؤ گے میرے بچوں؟ 30 کا کتنا ہو گیا بھیا؟ 30 کا حساب کر کے بتا دو۔ 30 روزے نہیں رکھے، ایسے ہی جسٹ فار انجوائمنٹ چھوڑ دیے نا، 30 روزے نہیں رکھے، آج پتہ ہو جائے۔ 1 لاکھ، جی 1 لاکھ کے اوپر جا رہا ہے شاید عدد۔ جی جناب 5625 روپے کو ملٹیپلائی بائی 30 کر دیجئے، 1,68,750 لیجئے صاحب۔ اتنا لمبا حساب بن گیا ہے 30 روزوں کا، جان بوجھ کر جس نے روزہ نہیں رکھا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم سب کی زندگی تقریباً شروع ایام کی جو ہماری زندگیاں ہیں، ہم سفید ریش والوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت۔ اس زمانے کے بچے ماشاءاللہ پکے روزے دار ہیں، ان کو اتنی زیادہ اویئرنیس ہو چکی ہے جناب علی کہ انہوں نے کبھی کوئی روزہ قضا نہیں کیا اس زمانے کے بچوں نے۔ اس زمانے کے جو باپ ہیں انہوں نے بھی اپنے بچوں کو پورے روزے رکھوا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سارا ثمر ہے، انقلاب کا ثمر ہے یہ۔
یہ اسلامی انقلاب کا ثمر ہے. آج کہتے ہیں نا یہ کیا ہو گیا ہے، اس نے ہمیں اسلام نے انقلاب نے ہمیں دیا کیا؟ یہ دیا اسلامی انقلاب نے کہ آج کے بچے بچیاں جو ہیں ان کے روزے قضا نہیں ہوتے ہیں. یہ بلوغ سے بھی پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، بلوغ سے ہی پہلے ان کی نمازیں شروع ہو جاتی ہیں جناب علی. لہذا یہ احکام ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جناب علی اپنے واجب کو ادا کرنا ہے کسی طور پر. میں اور آپ جو یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں وہ کیوں آ کر جمع ہو رہے ہیں روزانہ؟ صرف اس چکر میں آ کے جمع ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس ماہ رمضان المبارک کی کوئی رحمت اور کوئی ایسی برکت مل جائے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دے. آیا 16 دن روزہ رکھنے کے بعد زندگی تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آیا 16 دن روزہ رکھنے کے بعد میری اور آپ کی گفتگو میں کوئی فرق آیا؟ ہمارے چلنے میں، ہمارے پھرنے میں، ہمارے کردار میں؟ اگر ہمارا کردار تبدیل ہو گیا ہے 16 دن مسلسل روزہ رکھنے سے، تو یقین مانیے میں اور آپ کامیابی کی جانب ہیں. اور اگر میرا اور آپ کا کردار تبدیل نہیں ہوا ہے تو ابھی مزید آپ کے پاس 15 راتیں 14 راتیں موجود ہیں. ابھی مزید میں اور آپ ابھی کام کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں. یعنی شب قدر جو ابھی آنے والی ہیں ان شبوں میں سے بہت زبردست والی شب ہے. یعنی آج کی جو شب ہے شب 17 رمضان المبارک، بہت فضیلتوں میں سے ایک بافضیلت شب ہے آج کی شب. اور آج کی شب کی فضیلتوں میں سے ایک سب سے بڑی فضیلت، یعنی جو شاید شب قدر میں بھی شاید اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی جو روایت آج کی شب کے بارے میں ملتی ہے. شب قدر میں بھی یہ والی روایت ہمیں نہیں ملے گی، یہ والی فضیلت نہیں ملے گی کہ ناممکن جو دعا ہے، جو ناممکن دعا ہے آپ کے خیال میں ہو ہی نہیں سکتا وہ کام، وہ ناممکن دعا آج کی رات اور کل کے دن میں پوری ہوگی. کوئی ہے صلوات پڑھنے والا؟ اسی عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا سامنے. میں چھوڑو مولوی پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، بس سنو ان کی. اور وہ دیکھیں وہ بتا رہے بابا آج کی رات ناممکن کو ممکن کرنے کی رات ہے. اتنی فضیلت والی رات ہے آج. شب 17 کے بارے میں جو روایات میں آیا، تاریخ میں جو چیز آئی وہ یہ آئی ناممکن تھا. کہتے کوئی مثال دے دیجیے ناممکنات میں سے. کہا ناممکنات میں سے مثال یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کو کینسر ہو جائے، کینسر کی بیماری سے گزر رہا ہو یا کسی اور موذی مرض سے گزر رہا ہو، وہ چاہتا ہو کہ کسی طریقے سے میں اس بیماری سے نجات پا جاؤں. کہتا آج رات کی دعا، آج رات کے اعمال، کل دن کے اعمال اس دعا کے قبولیت میں 100% شامل حال ہے. 100%. کہتے ہیں مولانا آج کی شب میں ایسی کیا چیز ہے؟ یہ آج کی جو شب ہے، شب 17 رمضان المبارک، اس میں ایسی کیا کوئی چیز ہے؟ 17 رمضان کو ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کہ 17 رمضان المبارک کو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے جنگ بدر. عالم اسلام کی، مسلمانوں کی پہلی جنگ، رسول اعظم کے زمانے میں پہلی جنگ کفار اور مشرکین سے. نئے مسلمان ہوئے ہیں، بالکل نئے مسلمان ہوئے ہیں. مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، کفار اور مشرکین کی تعداد بہت زیادہ ہے. کفار اور مشرکین بہت طاقتور ہیں. ناممکن، یعنی اس زمانے کے جو مسلمان تھے، جو رسول اعظم کے ساتھ مسلمان تھے، وہ آج رات یعنی صبح جنگ بدر ہونے والی ہے، صبح جنگ کا میدان سجنے والا ہے، وہ آج رات پوری یقین کی حالت میں تھے کہ صبح ہماری لاشیں ہوں گی، صبح ہمارا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. بالکل یقین میں تھے، حالت یقین میں. اب مر گئے، اب کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا.
کہتے کیوں نہیں بچا سکتا؟ کہتے بھائی دیکھ نہیں رہے ہمارے پاس ہے کیا؟ مدینے میں جو مسلمان اس وقت موجود ہیں اور جو لشکر اسلام مدینے میں موجود ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 313 افراد ہیں اس وقت. اور جو کافر ہیں، جو لشکر آ رہا ہے چڑھائی کرنے کے لیے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1000. کہاں 1000 کا لشکر اور کہاں 313؟ بہت کم افراد تھے جناب علی، بہت کم. ان کے پاس جناب علی کتنے اونٹ ہیں؟ ان کے پاس، کفار کے پاس لشکر میں کتنے اونٹ ہیں؟ 700 اونٹ ان کے پاس ہیں. اور مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ 70. کوئی مقابلہ ہے؟ جی جناب اب آپ بتائیے مشرکین کے پاس کتنے اونٹ ہیں؟ اب بولنا تو اب آپ ہی کو پڑے گا صاحب، یہ کلاس روم ہے، کلاس روم میں میرا ہے. جی جناب مشرکین کے پاس کتنے؟ 700. مسلمانوں کے پاس کتنے؟ 70. کوئی مقابلہ ہے بابا؟ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی بھی مقابلہ نہیں ہے. کہاں 700 جناب علی؟ اور مسلمانوں کے پاس جناب علی کتنے؟ 70 کیا تھے؟ اونٹ. اب سنیے جناب علی، کفار کے پاس گھوڑوں کی تعداد کتنی ہے؟ گھوڑوں پر جو لشکر ہوتا ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 100. پورے 100 گھوڑے ان کے پاس ہیں. اور مدینے میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ پورے مدینے میں گھوڑے کتنے بھائی؟ کتنے تھے؟ اچھا آپ بتائیے، اندازہ لگائیں. 10. اندازہ لگائیں، اندازہ 12 13 14 3. ایک بڑھا دیا اس نے. بہت زبردست چاہ رہے ہو بھائی، ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے صاحب یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ دیکھنے میں اتنا سا لگ رہا ہے یہ پورے 313 کے برابر ہے. یہ 313 کے برابر، اکیلا. آپ سب ایک طرف، وہ اکیلا ایک طرف. کیا سمجھے؟ وہ جناب علی کہہ رہا ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے 3. تو واقعاً ایسا ہی ہے، کتاب میں بھی یہی لکھا ہے 3 یا 2. فقط 3 یا 2 گھوڑے ان کے پاس ہیں. اور ان کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ 100 گھوڑے تو ان کے پاس ہے جناب علی. اچھا جنگ جناب علی جب ہوتی ہے تو بتاؤ اونٹ تیز بھاگتا ہے کہ گھوڑا؟ گھوڑا تیز بھاگتا ہے، گھوڑا تیز بھاگتا ہے جناب علی. لیکن اونٹ کیونکہ گھوڑے سے جسامت میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب 700 اونٹ چلیں گے کہیں سے اور کوئی آیا تھا نا اونٹ پہ چڑھ کر، یاد ہے اونٹ؟ بھیا ان کے تو ساروں کے حافظے ہی ختم ہو گئے. ان سب کے حافظوں میں اضافے کے لیے، پرانے حافظے کے لیے ایک صلوات پڑھے، محمد علی محمد. وجل فرجهم اجمعین. بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں میڈیا دیکھ کے. او کیمرہ لگا ہوا ہے، تقریر ٹیپ ہو رہی ہے، لائیو دکھایا جا رہا ہے، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت. بابا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے تم اس وقت آٹے میں نمک برابر، ایسے ہی میڈیا پر بھی آٹے میں نمک برابر. لیکن یہ آپ سے زیادہ یہ خطرناک ہے. اب میں اگر آپ کا ماضی بھی بتانا چاہوں تو بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ حضرت کیمرہ لعنت اللہ علیہ، یہی کہوں گا انہیں، اور کیا کہوں گا جناب، کیونکہ یہ ہم ان سے فائدہ کم ہے، نقصان بہت زیادہ نقصان ہے. اس کی وجہ سے جناب علی آپ کو کچھ بھی آگے پیچھے اب کرتے رہیے. اب آپ بیٹھے رہیے، ہم آپ کو کوئی تاریخ واریخ کیا سنائیں گے اس میں. اب تاریخ ہے جناب علی کتابوں میں، اب کتابیں آپ کو پڑھنا پڑیں گی. اور اس سے پہلے کہ وہ بھی غائب ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ان پر بھی پابندیاں لگ جائیں، ہو گیا پھر تو سارا حساب کتاب مکمل. جی جناب علی، وہ جناب علی اونٹ 700 اونٹ جب چڑھ کر آئیں گے جناب علی، ایک ساتھ حملہ آور ہوں گے،
تو ان کی دھمک اتنی زیادہ ہوگی کہ صاحب آپ کی نیند ویند کیا سب کچھ کھانا وانا سب جناب علی بھول جائے گا انسان. وہ 1000 کا لشکر ادھر سے آ رہا تھا اور ادھر سے جناب علی فقط 313 تھے. اب انہوں نے گڑ گڑا کر دعا کرنا شروع کری اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں. یا آج کی شب وہ 313 آج کی شب میں گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں بری طرح سے. بھالنے والے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو مسلمان ہوئے ہیں, ابھی تو ہم لشکر اسلام میں داخل ہوئے ہیں, ابھی اسلام نیا آیا ہے. کتنا طاقتور اسلام ہوا ہے, کتنا طاقتور اسلام ہے. 2 گھوڑے, 8 تلواریں کتنا مضبوط اسلام ہے. 8 تلواریں, بمشکل 8 تلواریں. زرہ کے بارے میں بھی لکھا 7 یا 8 زرہ تھی وہ جناب علی, لائف جیکٹ جس کو کہتے ہیں, بولٹ پروف جیکٹ جو آج کی ہے جناب علی, وہ بھی اتنی سی جناب علی. ان کے پاس نیزے بھی, تو ان کے پاس تلواریں بھی زبردست نوعیت سے, ان کے پاس پیدل چلنے والا لشکر بھی زبردست نوعیت کا. یہاں 313 اور جناب علی لگ گئے جناب علی دعا میں. اور وہ بھی اچھا پہلے سے نہیں پتا تھا کہ کوئی لشکر آ رہا, اچانک پتہ چلا کہ کفار مشرکین کا ایک بہت بڑا لشکر ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے جناب علی. اور بالکل جب وہ سر پر پہنچ گیا, بہت نزدیک وہ پہنچ چکے تھے, تب جناب علی پتہ چلا کہ یہ ہم پر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں. رسول اسلام نے جلدی سے اپنے بندوں کو جمع کیا 313 کو, اور جناب علی بدر کے مقام پر مدینہ سے نکلے, اور 80 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 80 میل کے فاصلے پر بدر واقع ہے, وہاں پہ جناب علی پڑاؤ ڈالا گیا. اب دیکھ رہے تھے کہ صاحب وہاں سے ان کے ساتھ لشکر ہے, ادھر ان کے ساتھ لشکر ہے. کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن آج کی رات میں جو یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں, وہ اس لیے دعا قبول ہو رہی ہے کہ عالم اسلام میں, تاریخ اسلام میں 17 رمضان المبارک کی جو یہ فتح ہوئی ہے, کہ یہ تاریخ اسلام کی پہلی مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے. مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے. اتنی ان کو خوشی حاصل ہو گئی ہے اس موقع پر. عید ابھی جناب علی ابھی عید الفطر کا احکام نہیں آئے تھے, ابھی روزے بھی واجب ہونے کا حکم, ابھی روزے کا بھی حکم نامہ جاری نہیں ہوا تھا ماہ رمضان, لیکن ابھی روزے واجب ہونے کا حکم نامہ ابھی جاری نہیں ہوا تھا. آیا روزہ ابھی نہیں آئی تھی, آیا خمس بھی ابھی نہیں آئی تھی, آیا اب یہ ساری چیزیں بھی بعد میں آ رہی ہیں. یہ ایسی صورت میں جناب علی ہو رہا ہے. مسلمان 313 گڑ گڑا کر آج رات رسول اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجل فرجم, رسول اعظم فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں جو بہترین عمل ہے آج کی رات میں, ہینگ لگے نہ پھٹکری, زیادہ آپ کو خرچہ ورچہ نہیں کرنا پڑے گا جناب علی. کیا ہے آج کی رات کا سب سے بڑا عمل؟ کیا ہے آج رات کا؟ غسل 17 رمضان المبارک, شب 17 رمضان کا غسل کرتا ہوں قربتاً ارے بھیا بول تو لو, قربتاً. ہاں سونے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, سو وہ تو نہیں گئے پیچھے. علیکم السلام. آج رات کا غسل بہت زیادہ فضیلت ہے. گھر جائیے, اگر نہیں کیا ہے تو گھر پہنچ کر جناب علی آج رات میں غسل کرنے کی کوشش کیجئے کہ شب 17 رمضان المبارک کا غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ. جو واجب غسل ہے وہی طریقہ اس غسل میں بھی انجام دیا جائے گا. ہیں بچوں, جیسے تم غسل جمعہ کرتے ہو نا, سب سے پہلے تم نے سر اور گردن کو دھو لیا. غسل جمعہ کے اندر بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ سر اور گردن کو آپ نے پہلے نیت میں دھو لیا, اس کے بعد رائٹ ہینڈ کا سارا پورشن, پھر اس کے بعد لیفٹ ہینڈ کا سارا پورشن آپ نے دھو لیا. لیجیے صاحب, اللہ اللہ خیر صلی. اتنا آسان سا جناب غسل ہے آج رات کا. تو آج رات کے اعمال میں سے پہلا عمل کیا ہے جناب علی؟ غسل کرنا ہے. دوسرا عمل کیا ہے آج رات کے اندر جناب علی؟ غور سے سننا بچوں, آج رات کی 17 شب 17 کے اعمال میں سے فقط 2 رکعت نماز, ایک الحمد پڑھنا ہے, الحمد کے بعد جو چاہے سورہ پڑھو, اس کے بعد لیجیے صاحب یہ پہلی رکعت آپ کی تمام ہو گئی مثل نماز فجر کے. دوسری رکعت میں الحمد کے بعد فقط, زیادہ نہیں, فقط 100 مرتبہ سورہ قل پڑھنا ہے.
زیادہ نہیں، 200 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ. لفظ 100 آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا جنا، او اب پکڑے آپ آئے نا، ہم مارے گئے مولا، اس وقت تو گردن ایسے ہلا رہے تھے، ابھی 100 کا سن گئے ایسے ہوگا. یہ کون پڑھے گا بھائی؟ میں تو ابھی نیت کر لی تھی کہ بس ابھی درس ختم ہوگا، ابھی کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ اکبر. وہ پتہ چلا 100 سن کر دم نکل گیا. بابا دم نہیں نکلے گا، پریکٹیکل میں چلے جائیے. پریکٹیکل میں نے خود پریکٹیکل کیا جناب علی، اس کا بمشکل 20 منٹ لگتے ہیں، مجھے تو 20 منٹ لگتے ہیں 100 مرتبہ سورہ قل پڑھنے میں. 20 منٹ زیادہ ہیں. 2 ہی نے کہا، ایک کی آئی آواز نہیں، 3 گردنیں لی ایسے، باقی یوں ہی دیکھ رہے ہیں، بس یوں دیکھ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کا کسی طور پر بھی ہم 20 منٹ کو بھی تیار نہیں ہیں. آپ اتنی محنت نہ کریں آغا صاحب ہمیں بتانے میں، ہمیں پڑھنا وڑھنا نہیں ہے. پلیز آپ پڑھ لیجئے ہماری جگہ. پورے عباس ٹاؤن کی جانب سے شب 17 رمضان المبارک کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. کیا بات ہے؟ نہیں چلے گا. ہاں کرتا ہوں سودا، چلو سودا صحیح ہے، چلو منظور ہے بھائی. میں آپ سب کی جانب سے پڑھتا ہوں، فی نفر 100 روپے تو لوں گا. فی نفر 100 روپے لوں گا. اور جب تک 20 نفر پورے نہیں ہوں گے نماز کی حامی نہیں بھروں گا. کبھی کوئی ایک ہی 100 روپے دے کر روانہ ہو جائے. سودا سستا ہے، 100 روپیہ بھیا. 100 روپیہ کتنے ہیں بھیا؟ گنتی کرو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 آپ لگا لو کیمرے، 18 کیمرے کو بھی پتہ چل گیا، 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3.5. چلو اس کو غریبی میں ڈالا 4000. سستا. ادھر والوں کو تو گنا ہی نہیں. اور جب پیچھے ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر بیٹھا ہوا ہے کئی ہزار کا، اسے بھی نہیں گن رہا ہوں. ہاں جی آ گئے فیس بک، دیکھیے کتنا بڑا مجمع ابھی ہمارے پیچھے، ہم آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں، پیچھے بہت بڑا مجمع ہے ہمارے پاس، مومنات کی بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ سے. آ گئے یوٹیوب، آپ سے مخاطب ہوں. آ گئے فیس بک، آپ سے مخاطب ہوں. بہت بڑا. ابھی دیکھیں ابھی آپ لوگ آن لائن بھی کر سکتے ہیں. 033 اس نمبر پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ پر آپ لوگ پورے کراچی کے لیے جتنے آن لائن سروس آن لائن نہیں ہو سکے گا. آپ ہی کو پڑھنا ہے نماز. نماز تو آپ ہی کو پڑھنا ہے جناب. آپ پڑھیے 313 میں شامل ہو جائیے. ناممکن کو ممکن بنانے کی شب ہے. ناممکن کو ممکن بنانے کی شب ہے. ایک الحمد کوئی سا بھی سورہ پڑھ لیجئے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں ایک الحمد 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی آپ نے تلاوت کرنا ہے. بمشکل 15. آپ لوگ تو میرے خیال میں 12 ہی منٹ میں پڑھ لیں گے، کیونکہ آپ کی قل میں اور میری قل میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں عام نمازوں میں بھی میں جناب علی رکوع میں نہیں پہنچتا کہ آپ رکوع میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. میرا ذکر رکوع ختم نہیں ہوتا کہ آپ سجدے میں بھی پہنچ جاتے ہیں. آپ کی سپیڈ اتنی تیز ہے. میری تسبیح ختم نہیں ہوتی، آپ کی 3 تسبیحاں ختم ہو کے کہہ رہا تھا مولانا قد قامت الصلاۃ. تو آپ کی سپیڈ زیادہ ہے. تو انشاءاللہ آپ میرے خیال میں 10 منٹ میں بھی سورہ قل پڑھنے میں چیمپئن ہو جائیں گے. اس کے بعد کیا کرنا ہے جناب علی؟ 2 رکعت نماز، ایک الحمد کسی بھی سورہ کے ساتھ پہلی رکعت مکمل کیجئے. دوسری رکعت میں سورہ الحمد 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کے ساتھ نماز کو تمام کیجئے. اس کے بعد اسی نماز میں جناب علی 100 مرتبہ خالی تسبیح پہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ. فقط لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ کی منزل ابھی نہیں آئی. فقط لا الہ الا اللہ، فقط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لیجئے جناب علی آج کی رات کی 2 رکعت نماز جس کی بہت زیادہ تاکید ہے، فضیلت ہے،
آپ کو حاصل ہو جائے گی، اتنی آسان سی نماز، اور جو چاہے دعا مانگیں پروردگار عالم آپ کے اکاؤنٹ میں اس واجب نماز کو، اس نماز کے ذریعے سے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اپنی بات میں۔ صلی اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب آج کی رات کا اور بھی کوئی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا جی آج کی رات میں جناب علی آپ نے کیا عمل کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار پڑھنا ہے، بہت زیادہ استغفار کرنا ہے، بہت زیادہ استغفار پڑھنا ہے آج رات میں۔ اس کے بعد چوتھا عمل کیا ہے آج رات کا؟ بہت آسان سا عمل ہے آج رات کا۔ چوتھا عمل جس کے لیے تاکید آئی ہے، شب 17 رمضان المبارک کی شب کا صدقہ دیتا ہوں قربتاً اللہ۔ صدقہ بھی جناب علی آج رات میں صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، کل کے دن میں بھی صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ کل کا پورا دن بھی آپ کا جناب علی دعاؤں میں مصروف رہنے کا دن ہے۔ کل کے دن میں اگر آپ نے دعائیں کر لیں اور کل کے دن میں آپ نے صدقہ بھی دے لیا، یقین مانیے جو ناممکن کام ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ہو، شرط یہ ہے کہ انسان جناب توجہ کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ جائے۔ تو میں اور آپ خلوص یہاں جو ابھی بیٹھے ہوئے آ کر وہ کیسے آ کر بیٹھ گئے؟ خلوص ہی تو ہے نا، کوئی طاقت تو ہے جو آپ کو یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ کوئی اعلان نہیں ہوا ہے کہ ہم جناب بعد درس یا بعد مجلس جناب یہ فلاں چیز کو تقسیم کیا جائے گا یا یہ کچھ بھی نہیں۔ جو آیا ہے وہ قربتاً اللہ آیا ہے۔ آپ کا اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آ جانا، یہاں آ کر موجود ہو جانا، یہ کسی خالص ہے نا کہ مولا آپ نے ہمیں خلوص دیا ہے، مولا آپ نے اپنے گھر میں بلا لیا ہے ہم کو۔ اللہ مہمان خدا ہے نا، ماہ رمضان، پروردگار عالم میزبان ہے، ہم سب کے سب اس کے مہمان ہیں۔ اب جب ہم مہمان ہیں تو میزبان کا کام ہے کہ وہ ہماری خدمت، میزبان کا کام ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے۔ وہ خدمت کیا ہے؟ کہہ رہے بابا جو مانگو میں دوں گا، تم مانگنے والے بنو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مانگنے والے بن جاؤ، میں دینے کے لیے آپ کے لیے تیار ہوں۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے پروردگار عالم، وہ آج کی رات دینے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں جب آج رات جب گزر گئی اور انہوں نے خوب دل لگا کر دعا کری تو یہ جہاں پر آئے تھے یہ سارے کے سارے 313 افراد جہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے تھے اور سارا نظام کو انہوں نے قائم کیا ہوا تھا اور کوشش دعائیں 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 دعائیں، اور اپنی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہوئے اتنی مٹی اتنی ریت ہے کہ ہمارے پاؤں جناب علی مٹی میں دھسے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں صبح جنگ کیسے کریں گے؟ ایک تو ہتھیار ہی نہیں، اتنے کم ہتھیاروں کے ساتھ ہم جناب علی جنگ کیسے کریں گے؟ دعا رو رہے تھے آج رات، روئے اتنا روئے، سو گئے۔ اچھا سو بھی گئے، سوتے میں جناب کیونکہ انسان تھا، کیا سمجھے، رات کو سوئے تھے، تھکے ہارے تھے، سب کچھ آئے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہیں صبح اٹھ کر غسل کی ضرورت پیش آ رہی تھی، پریشان تھے، غسل کیسے کریں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں؟ کہتے ہیں پروردگار عالم نے روزے 17 رمضان المبارک جو روزے بدر کا دن تھا، صبح کے وقت میں اتنی زیادہ بارش برسائی ہے، اتنی زیادہ بارش برسائی ہے کہ ان کے پاس پانی کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ اتنی زیادہ بارش برسائی ہے کہ جن کو غسل کرنے تھے وہ غسل کر کے تر و تازہ ہو گئے۔ اتنی زیادہ بارش برسائی ہے کہ جو ریت جس میں ان کے پاؤں دھسے جا رہے تھے وہاں جناب علی ایسا میدان بن گیا کہ ان کے پاؤں جم گئے اور یہ جم کر لڑنے کے قابل ہو گئے۔ اور دوسری طرف کا نقشہ کیا تھا؟ جہاں کفار موجود تھے، کہ دوسری طرف کا نقشہ ایسا عجیب و غریب نقشہ تھا کہ ان کی طرف کی جو زمین تھی وہ ریتیلی زمین نہیں تھی، ان کی جگہ بھی تو پانی برسا تھا کہ نہیں برسا تھا، کہاں ان کی طرف بھی بارش ہوئی، لیکن ایسی بارش ہوئی کہ وہ کیچڑ میں لت پت ہو گئے، اور اتنی زیادہ کیچڑ تھی کہ ان کے پاؤں اس سے نکالنا محال ہو گیا تھا، وہ لڑنے کے قابل نہ تھے۔ دعا ہے یا نہیں ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ انہوں نے دعا کری ہے جناب علی،
وہ 700 اونٹ تھے، یہ 70 اونٹ ہیں ان کے پاس. وہ جناب علی 100 گھوڑوں پر سوار آئے ہیں، یہ فقط 2 گھوڑے ان کے پاس ہیں. ان کے پاس کئی 100 تلواریں ہیں، ان کے پاس فقط 2 تلواریں ہیں. دعا مومن کا ہتھیار. انہوں نے دعا کی ہے، کتنی دعا کری ہے، بہت دعا کر رہے تھے، مسلسل دعا پہ دعا، دعا پہ دعا کیے چلے جا رہے تھے. پھر خالی دعا ہی نہیں تھی، لیکن صبح پھر ان کے لیے کیا ہوا، لشکر اسلام نئے نئے مسلمان ہوئے بھائی، کہیں ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں. پروردگار عالم نے 3000 ملائکہ بھیجے ہیں. کل کا دن بڑی عیدوں میں سے عید ہے، مسلمانوں کی پہلی عید ہی یہی بن رہی ہے جناب علی. بہت جشن منایا تھا انہوں نے. 3000 پہلا لشکر حضرت جبرائیل لے کر نازل ہوئے 1000 ملائکہ کے ساتھ. دوسرا لشکر حضرت میکائیل لے کر روانہ ہوئے 1000 ان کے ساتھ بھی آ گئے. کہتے تیسرا لشکر حضرت اسرافیل لے کر آئے اپنے ساتھ 1000 کا 1000 کا لشکر 1000 کا لشکر 1000 کا 3000 ملائکہ. پالنے والے تیرا کرم. یہ 313 ہیں. جب پروردگار عالم اپنا کرم کرنا چاہتا ہے اور امتحان اس طرح، ان کا امتحان ایسے لے رہا ہے، بدریون کا امتحان اس طریقے سے لے رہا ہے پروردگار عالم. اور ایک طرف 72 ہیں، 72. پہلے والے تو نے وہ 72 یہ 3 دن کے پیاسے ہیں، وہ ایک رات میں ان کے لیے بارش برسا دیے تو نے. پہلے والے یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا امتحان ہے، تو نے کس طریقے سے بھیجا ہے. یہ کئی دن کے بھوکے نہیں تھے، یہ کئی دن کے پیاسے نہیں تھے. اللہ اکبر. صرف تصور کیجئے کچھ دیر کے لیے کہ پہلے والے جب تو 313 کے لیے 3000 کا لشکر بھیج سکتا ہے تو میدان کربلا میں کیا تو نے زعفر جن کو نہ بھیجا ہوگا. زعفر آیا ہے، یا فرزند رسول اللہ اے حسین مجھے اجازت دیجئے. حسین نے کہا نہیں، یہ میرا امتحان ہے. زعفر کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے، مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ آپ نے چھوٹے سے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے بار بار آپ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی ہے جس کو ایک قطرہ پانی پلا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن یہاں کا امتحان ایک الگ ہے اور کربلا کا امتحان ایک الگ ہے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہم السلام کا. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے رحمتیں برکتیں نازل فرما. ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے تلاوت کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری بچیوں کو زمانے کی حرام کاریوں سے محفوظ فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا والدین کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرما. بہن بھائیوں کی آپس کی محبتوں میں اضافہ فرما دے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما. فلسطین کی آزادی کے اسباب مہیا فرما. یہود و نصارہ کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیابی کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات. صلی اللہ علی محمد وجل فرجہم.